السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عداوت کے 20 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ریحان گھر آ کر کہتا ہے کہ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس طرح اسجد ماریہ کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی امی بھی یہی کہتی ہے کہ ظاہری بات ہے یہ بات تو اچھی نہیں ہے، انہیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اریبہ کہتی ہے کہ ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور کیا ہو گیا اگر انہوں نے ایسے کر لیا، ویسے بھی میرے پہ بھی تو کتنی زیادہ ذمہ داریاں پڑ گئی تھی، تب میرے بارے میں تو کسی نے نہیں سوچا۔ دوسری طرف اسجد اپنی امی کو دوائی وغیرہ کھلاتا ہے اور انہیں ریسٹ کرنے کا کہتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے میں بھی تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر ریسٹ کراتا ہوں۔ اس کی امی کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو بھائی، اگر ریسٹ ہی کرنا ہے تو یہاں پر ریسٹ کر لو۔ اتنی دیر میں بیبی اپنی ماں کو ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جانے دے، میں آپ کے پاس ہوں، اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوگی مجھے بتا دینا۔ اسجد بھی یہی کہتا ہے کہ امی بیبی آپ کے پاس ہے، صبح سے میں جاگا ہوا ہوں تو اس لیے میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں جب وہ کمرے میں جاتا ہے اریبہ کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی ماریہ بتاتی ہے کہ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ہے اور ویسے بھی صبح سے بھوکی ہوں۔ تب یہ بات کا احساس اسجد کو ہوتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اور اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے، ساتھ ہی اپنے سٹاف پہ بھی غصہ کرتا ہے کہ آپ نے کھانا کا کیوں نہیں پوچھا۔ تھوڑی دیر میں بیبی بھی آ جاتی ہے، تبھی اس کا سٹاف بتاتا ہے کہ اسجد بھائی غصہ کر رہے تھے، دلہن کو کھانا نہیں دیا۔ اتنی دیر میں اسجد ماریہ کے لیے کھانا لے کر جاتا ہے اور اس سے پھر سے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیں، ساتھ ہی کافی کا بھی پوچھتا ہے۔ تھوڑی دیر میں بیبی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور ان کے کان بھرنے لگ جاتی ہے کہ اسجد کو تو ابھی سے ہی اپنا غلام بنا لیا، اس کے لیے کھانے کی ٹرے لے کے جا رہا ہے۔ جب یہ بات اس کی ماں کو پتہ لگتی ہے تو کہتی ہے تم نے تو کہا تھا اس نے کھانا کھا لیا ہے۔ بیبی کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو یہی لگا تھا کہ ہر وقت میں اس پہ نظریں رکھتی۔ اتنی دیر میں اسجد ماریہ کی ہیلپ کرتا ہے ڈریس وغیرہ چینج کرنے میں۔ جیسے ہی وہ لوگ سونے لگتے ہیں پھر سے بیبی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وانیہ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسجد بھی پریشانی میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ اتنی دیر میں ماریہ بھی بیبی کو تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے آ جائے گی۔ ساری رات ماریہ اسجد کا ویٹ کرتی رہتی ہے لیکن اسجد نہیں آتا تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ صبح کو اسجد آفس کے لیے تیار ہوتا ہے، تبھی ماریہ اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کب آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، میری آنکھ لگ گئی۔ اتنی دیر میں وہ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں تیار ہو جاؤں، آپ مجھے آفس جاتے ہوئے میری مما کے گھر چھوڑ دینا اور آتے ہوئے لے آنا۔ اسجد کہتا ہے کہ ہاں رات کو تو مجھے دیر ہی ہوگی تھی اور ٹھیک ہے اگر تم ملنا چاہتی ہو تو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہاں پر عفت آتی ہے اریبہ کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ ریحان کہاں پہ ہے، میری میڈیسنز ختم ہو رہی ہے، میں نے اسے کہنا لے آئے تاکہ آفس آتے ہوئے لے جائے گا پرچی مجھ سے۔ یہ بات سن کر اریبہ کہتی ہے کہ آگے ہی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ یہاں پر ماریہ اور اسجد جیسے ہی کھانے کے ٹیبل پہ آتے ہیں تبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ بھائی ماریہ تم تو مجھ سے کل ملنے بھی نہیں آئی، کیا بات ہے، انسان پتہ وغیرہ ہی پوچھ لیتا ہے۔ یہ بات سن کر ماریہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں آنا چاہ رہی تھی لیکن بیبی نے منع کر دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ریسٹ کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی وہ اسے آنٹی بولتی ہے تو اس کی امی ٹوکتی ہے کہ تم بھی مجھے ماں ہی کہا کرو۔ بیبی بھی اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے کہہ دیتی کہ ہاں یہ تھکی ہوئی تھی، ویسے بھی سارا دن تو پارلر اور ادھر ادھر، تو میں نے کہا چلو بھائی آرام ہی کر لو، لیکن پھر بھی وہ معذرت کرتی ہے۔ ساتھ ہی اسجد بتاتا ہے کہ یہ اپنی امی کی طرف جانا چاہ رہی ہے تو میں نے سوچا چھوڑ دوں۔ اس کی امی پہلے تو باتیں سناتی ہیں اسجد کی، پھر کہہ دیتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ناشتے پہ بھی نہیں گئی تھی، ہو آئے۔ بیبی بھی کہتی ہے کہ ہاں جانے دو۔ دوسری طرف عفت یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے اریبہ کی باتیں یاد آتی ہیں کہ آپ کو تو ریحان کا ذرا خیال نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ریحان اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس کی امی منع کر دیتی ہے۔ ریحان کہتا ہے کہ آپ کی میڈیسنز وغیرہ ہے، وہ ساری میڈیسنز دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتی تو کہتا ہے کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے کہا ایک دن بھی ناغہ نہیں ڈالا۔ ساتھ ہی اریبہ کو بھی کہتا ہے۔ یہاں پر ریحان آفس جانے ہی لگتا ہے کہ اسجد اور ماریہ آ جاتے ہیں، ان سے مل کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں اسجد بھی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس طرح اٹھ کے نہیں جانا چاہیے تھا ولیمے سے، بس امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور اسے آپ کی یاد آ رہی تھی تو ملوانے لے آیا۔ ریحان کہتا ہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا آف لے لیتے تو اچھا ہوتا۔ اسجد کہتا ہے نیو فارم ہے اس لیے میں لے نہیں سکا۔ اتنی دیر میں ماریہ باہر سے سی آف کرنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شام کو جلدی آ جانا، میں آپ کا انتظار کروں گی، آپ مجھے اپنی
اپنی آفس کی ٹائمنگ بھی بتا دیں۔ حسن کہتا ہے کہ ہاں اب تو بتانی ہی پڑے گی، ظاہری بات ہے اب پوچھنے والی جو آ گئی ہے، اور کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں آ جاؤں گا۔ یہاں پر ماریا اندر آتی ہے تو وہ پھر سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ سب کو بتاتی ہے کہ حسن کو تو میری پہلی شادی اور ڈیورس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں۔ اریبہ بھی بات کو سنبھال لیتی ہے اور کہتی کیا ہو گیا ہے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو اریبہ کہتی جو مرضی کریں آپ۔ دوسری طرف ماریا کمرے میں جاتی ہے تو اپنی امی کو کہتی ہے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، یہ بات انہیں بتا دینی چاہیے تھی۔ تبھی اس کی امی کہتی ہے کہ اگر اس کے گھر والوں نے کہا ہے تو مناسب وقت دیکھ کے کر دیں گے بات، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ماریا یہاں پر بات سن لیتی ہے اور اریبہ باہر جاتی ہے اور جا کر بیبی کو کال کرتی ہے اور انہیں شام کو کھانے کے لیے انوائٹ کر لیتی ہے۔ بیبی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے امی تو آ نہیں سکتی لیکن میں، بچے اور انکسار آ جائیں گے۔ اریبہ کہتی ہے کہ ہاں ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی آ جانا، مل کر باتیں بھی کر لیں گے، ایک دوسرے کو جان بھی لیں گے۔ ساتھ ہی دل میں سوچتی ہے کہ ماریا کو تو میں کبھی بھی چین سے سسرال نہیں رہنے دوں گی۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک اور شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔